اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے بارہا قرآن میں غور و فکر کیا اور فرقان کی آیات کو گہری نظر سے دیکھا اور امر خلافت سے متعلق تحقیق کے تمام ذرائع اختیار کیے اور اس بارے میں تحقیق و تدقیق کے لیے ہر قسم کی تیاری کی اور ہر طرف اپنی نظر دوڑائی اور اپنی نگاہ تحقیق کے تیر ہر جانب چلائے، لیکن اس میدان میں آیت استخلاف سے بڑھ کر کوئی شمشیر برہ نہیں پائی، اور مجھ پر یہ حقیقت کھلی کہ یہ آیت خلافت کے ثبوت میں عظیم تر آیت اور دلیل ناطق ہے، اور ہر اس شخص کے لیے جو قاضیوں کی طرح حق و صداقت سے فیصلہ کرنا چاہے، یہ آیت رب کائنات کی طرف سے نصوص صریحہ میں سے ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہر وہ شخص جو نیک طینت ہے اور غور و فکر کرنا اس کی گھٹی اور سرشت میں داخل ہے، وہ اسے شکر گزاری سے قبول کرے گا اور اس بات کو یاد رکھتے ہوئے اللہ کی تعریف کرے گا کہ اس نے اسے صحیح راہ دکھائی اور اسے گمراہوں سے نکالا۔ سر الخلافہ صفحہ 42۔ میرے بہت ہی پیارے احمدی بھائیوں، احمدیہ انتخابی خلافت کے پیروکاروں، جماعت احمدیہ انتخابی خلافت گروپ اور جماعت احمدیہ اصلاح پسند میں بنیادی اختلاف کی وجہ ہی امر خلافت ہے۔ جماعت احمدیہ انتخابی خلافت کے گروپ کے خلیفوں اور ان کے پیروکاروں کا عقیدہ ہے کہ موجودہ انتخابی خلافت ہی خلافت علی منہاج نبوت ہے، جبکہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند کا اعتقاد ہے کہ موجودہ انتخابی خلافت بالکل بھی خلافت علی منہاج نبوت نہیں ہے۔ حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام مسیح موعود و مہدی موعود نے اس مسئلہ کا نہایت آسان اور واضح حل اپنی تعلیم میں پیش فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خلافت کے امر کو ثابت کرنے کے لیے آیت استخلاف ایک دلیل ناطق اور ایک شمشیر برہ ہے، یعنی ایک کاٹ دار تیز دھار تلوار ہے۔ تو میرے بہت ہی پیارے احمدی بھائیوں، آؤ ہم حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی تحریر کردہ تفسیر آیت استخلاف کی طرف چلتے ہیں اور وہاں سے اپنا اختلاف حل کرتے ہیں، کیونکہ آیت استخلاف رب کائنات کی طرف سے نصوص صریحہ میں سے ہے، اور مجھے حسن ظن رکھتے ہوئے یقین ہے کہ آپ لوگ نیک طینت ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے شکر گزاری کے ساتھ یہ حل قبول کریں گے تا گمراہی سے بچ جائیں۔ اگر حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے موجودہ احمدیہ انتخابی خلافت کو، جس کے سربراہ مرزا مسرور صاحب ہیں، دائمی خلافت اسلامیہ محمدیہ قرار دیا ہے، تو بے شک آپ لوگ سچ کی پیروی کر رہے ہیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، اور روز قیامت اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے اگر آپ سچے دل سے سچائی کی تلاش نہیں کریں گے تو کیسے سچ کو پا سکیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جو ڈھونڈتا ہے وہی پاتا ہے، جو کھٹکھٹاتا ہے اسی کے لیے کھولا جاتا ہے۔ اگر تم آنکھیں بند کر کے اور اندھیری کوٹڑی میں چھپ کر یہ کہو کہ آفتاب کہاں ہے تو یہ تمہاری عبث شکایت ہے۔ اے نادان، اپنی کوٹڑی کے کواڑ کھول اور اپنی آنکھوں پر سے پردہ اٹھا تا تجھے آفتاب نہ صرف نظر آوے بلکہ اپنی روشنی سے تجھے منور بھی کرے۔
روحانی خزائن جلد 3 فتح اسلام صفحہ 31۔ میرے بہت ہی پیارے احمدی بھائیوں، کیا آپ کو حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام مسیح موعود و مہدی موعود کا تجویز کردہ امر خلافت میں اختلاف کا حل منظور ہے؟ تو آئیے حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی علیہ السلام کی تحریر کردہ تفسیر آیت استخلاف کا مطالعہ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کس طرح خلافت کو روحانی دائمی خلافت فرمایا ہے، جس کا منکر فاسق ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نور کی آیت 56 میں جو آیت استخلاف کے نام سے مشہور ہے، ایک وعدہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ میرے پیارے معصوم احمدیوں، اگر کسی انسان میں تقویٰ کی ایک ہلکی سی رمق بھی ہو تو اس کی بند آنکھیں کھولنے کے لیے آیت استخلاف کی تفسیر میں لکھا ہوا حضرت مسیح موعود کا پہلا ہی فقرہ کافی ہے، جس میں آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بعض نیکوکار مومنین سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں زمین پر حضرت اقدس خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے کرے گا، کسی مسیح کے خلیفے نہیں کرے گا، جیسا کہ جماعت احمدیہ کے خلیفے خود کو خلیفۃ المسیح کا خطاب دیتے ہیں اور پھر ایک صریح دجل کرتے ہوئے اپنی انتخابی خلافت کو خلافت علی منہاج نبوت کا بھی نام دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا واضح وعدہ ہے اس آیت کریمہ میں کہ یہ خلافت علی منہاج نبوت پر فائز ہونے والے خلیفے اللہ تعالیٰ کے چنیدہ ہوں گے اور وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے ہوں گے۔ چنانچہ آیت استخلاف کی تفسیر میں تحریر کردہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پہلا ہی فقرہ احمدیہ انتخابی خلافتی بچھڑے کے نرخرا پر ایک سنگین جان لیوا وار کرتا ہے اور دجل کے دلدر پر غلط عقائد کی ریت سے تعمیر شدہ انتخابی خلافتی قصر چشم زدن میں زمین بوس ہو جاتا ہے۔ غور سے سنیے آیت استخلاف کے ترجمہ اور تفسیر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، خدا نے تم میں سے بعض نیکوکار ایمانداروں کے لیے یہ وعدہ ٹھہرا رکھا ہے کہ وہ انہیں زمین پر اپنے رسول مقبول کے خلیفے کرے گا، انہی کی مانند جو پہلے کرتا رہا، اور ان کے دین کو جو ان کے لیے اس نے پسند کر لیا ہے، یعنی دین اسلام کو زمین پر جما دے گا اور مستحکم اور قائم کر دے گا، اور بعد اس کے کہ ایماندار خوف کی حالت میں ہوں گے، یعنی بعد اس وقت کے کہ جب بباعث وفات حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خوف دامنگیر ہوگا کہ شاید اب دین تباہ نہ ہو جائے، تو اس خوف اور اندیشہ کی حالت میں خدا تعالیٰ خلافت حقہ کو قائم کر کے مسلمانوں کو اندیشہ ابتری دین سے بے غم اور امن کی حالت میں کر دے گا۔ وہ خالصاً میری پرستش کریں گے اور مجھ سے کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ تو ظاہری طور پر بشارت ہے، مگر جیسا کہ آیات قرآنیہ میں عادت الہیہ جاری ہے، اس کے نیچے ایک باطنی معنی بھی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ باطنی طور پر ان آیات میں خلافت روحانی کی طرف بھی اشارہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر یک خوف کی حالت میں کہ جب محبت الہیہ دلوں سے اٹھ جائے اور مذاہب فاسدہ ہر طرف پھیل جائیں اور لوگ روبہ دنیا ہو جائیں اور دین کے گم ہونے کا اندیشہ ہو،
تو ہمیشہ ایسے وقتوں میں خدا روحانی خلیفوں کو پیدا کرتا رہے گا جن کے ہاتھ پر روحانی طور پر نصرت اور فتح دین کی ظاہر ہو، اور حق کی عزت اور باطل کی ذلت ہو، جو ہمیشہ دین اپنی اصلی تازگی پر عود کرتا رہے اور ایماندار ضلالت کے پھیل جانے اور دین کے مفقود ہو جانے کے اندیشہ سے امن کی حالت میں آ جائیں۔ براہین احمدیہ، 4 حصص، روحانی خزائن، جلد 1، صفحہ 259۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم کب کہتے ہیں، یہ آیت استخلاف کی تفسیر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم کب کہتے ہیں کہ مجدد اور محدث دنیا میں آ کر دین میں سے کچھ کم کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں، بلکہ ہمارا تو یہ قول ہے کہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب پاک تعلیم پر خیالات فاسدہ کا ایک غبار پڑ جاتا ہے اور حق کے خالص کا چہرہ چھپ جاتا ہے، تب اس خوبصورت چہرہ کو دکھلانے کے لیے مجدد اور محدث اور روحانی خلیفے آتے ہیں۔ نامعلوم کہ بیچارے معترض نے کہاں سے اور کس سے سن لیا کہ مجدد اور روحانی خلیفے دنیا میں آ کر دین کی کچھ ترمیم و تنسیخ کرتے ہیں۔ نہیں، وہ دین کو منسوخ کرنے نہیں آتے، بلکہ دین کی چمک اور روشنی کو دکھانے آتے ہیں۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، معترض نے غور نہیں کی کہ اسلام کیا چیز ہے اور اسلام کی ترقی کس کو کہتے ہیں، اور حقیقی ترقی کیوں کر اور کن راہوں سے ہو سکتی ہے، اور کس حالت میں کسی کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ حقیقی طور پر مسلمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معترض صاحب اس بات کو کافی سمجھتے ہیں کہ قرآن موجود ہے اور علماء موجود ہیں اور خود بخود اکثر لوگوں کے دلوں کو اسلام کی طرف حرکت ہے، تو پھر کسی مجدد کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن افسوس کہ معترض کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ مجددوں اور روحانی خلیفوں کی اس امت میں ایسے ہی طور سے ضرورت ہے جیسا کہ قدیم سے انبیاء کی ضرورت پیش آتی ہے۔ میرے پیارے معصوم احمدی بھائیوں، سنو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں۔ مجددوں اور روحانی خلیفوں کی اس امت میں ایسے ہی طور سے ضرورت ہے جیسے کہ قدیم سے انبیاء کی ضرورت پیش آتی رہی ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں آیت استخلاف کی تفسیر کرتے ہوئے، بس یہی وجہ ہے کہ خدا تعالی نے دائمی خلیفوں کا وعدہ دیا تا وہ ذلی طور پر انوار نبوت پا کر دنیا کو ملزم کریں اور قرآن کریم کی خوبیاں اور اس کی پاک برکات لوگوں کو دکھلاویں۔ یہ بھی یاد رہے کہ ہر یک زمانہ کے لیے اتمام حجت بھی مختلف رنگوں سے ہوا کرتا ہے۔ مجدد وقت ان قوتوں اور ملکوں اور کمالات کے ساتھ آتا ہے جو موجودہ مفاسد کا اصلاح پانا ان کمالات پر موقوف ہوتا ہے۔ سو ہمیشہ خدا تعالیٰ اسی طرح کرتا رہے گا جب تک کہ اس کو منظور ہے کہ آثار رشد اور صلاح کے دنیا میں باقی رہیں، اور یہ باتیں بے ثبوت نہیں بلکہ نظائر متواترہ اس کے شاہد ہیں۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ بہت ہی پیارا ان کا اقتباس ہے جو خلافت پرستوں کی پوری طرح بےخونی کر دیتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ آیت استخلاف کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں جنہیں وہ لوگ منہ پر لاتے ہیں، جن کو ایمان کی کچھ بھی پرواہ نہیں، اور ورنہ انسان نہایت ضعیف اور ہمیشہ تقویت ایمان کا محتاج ہے، اور اس راہ میں اپنے خود ساختہ دلائل کبھی کام نہیں آ سکتے جب تک تازہ طور پر معلوم نہ ہو کہ خدا موجود ہے۔ ہاں، جھوٹا ایمان جو بدکاریوں کو روک نہیں سکتا نقلی اور عقلی طور پر قائم رہ سکتا ہے۔ اور اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ دین کی تکمیل اس بات کو مستلزم نہیں
کہ جو اس کی مناسب حفاظت سے بکلی دستبردار ہو جائے۔ مثلاً اگر کوئی گھر بناوے اور اس کے تمام کمرے سلیقہ سے تیار کرے اور اس کی تمام ضرورتیں جو عمارت کے متعلق ہیں بآحسن وجہ پوری کر دیوے، اور پھر مدت کے بعد اندھیریاں چلیں اور بارشیں ہوں اور اس گھر کے نقش و نگار پر گرد و غبار بیٹھ جاوے اور اس کی خوبصورتی چھپ جاوے، اور پھر اس کا کوئی وارث اس گھر کو صاف اور سفید کرنا چاہے مگر اس کو منع کر دیا جائے کہ گھر تو مکمل ہو چکا، تو ظاہر ہے کہ یہ منع کرنا سراسر حماقت ہے۔ افسوس کہ ایسے اعتراضات کرنے والے نہیں سوچتے کہ تکمیل شے دیگر ہے اور وقتاً فوقتاً ایک مکمل عمارت کی صفائی کرنا یہ اور بات ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے، ہاں گمشدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں، اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی بعد اس کے جو خلیفے بھیجے جائیں پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ثم تکون خلافۃ علی منہاج نبوت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ خلافت علی منہاج نبوت کے قیام کے متعلق اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر اپنی امت کو خوشخبری عطا فرمائی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی آیت استخلاف کی تفسیر فرماتے ہوئے 2 ادوار کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلا دور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوری بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت علی منہاج نبوت سے شروع ہوا، اور پھر جابر اور عیسیٰ رضاں بادشاہت کے دور کے بعد خلافت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی روحانی خلیفوں کا دور جو پہلی صدی ہجری سے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے شروع ہوا، اور جو دوسرے دور کے پہلے خلیفہ علی منہاج نبوت تھے، اور آیت استخلاف کے مطابق اسی دائمی روحانی خلیفوں کے دور کے 13ویں خلیفہ علی منہاج نبوت خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام تھے، جیسا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ نور میں آیت استخلاف کو غور سے پڑھ کر دیکھ لو، میں بھی اسی وعدہ کے موافق آیا ہوں، اسی لیے موعود کہلاتا ہوں۔ آیت استخلاف کے مطابق 14ویں خلیفہ علی منہاج نبوت موعود مسیح ابن مریم موعود مسلح و موعود مجدد 15ویں صدی ہجری حضرت عبد الغفار جنبہ علیہ السلام ہیں۔ خلافت محمدیہ اسلامیہ کے دائمی روحانی خلیفوں کی اس پاکیزہ اور مقدس دور میں مرزائی انتخابی خلافت کے دجل کی مطلق کوئی گنجائش نہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ایک مسیحا پھر آسمان سے اترا ہے، ایک مسیحا پھر آسمان سے اترا ہے، بعد انتظار اب کہیں آ کے اترا ہے، مہر و ماہ نے بشرما کے چھپا لیا چہرہ، گویا خود خدا ہی آسمان سے اترا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ سامعین اکرام، میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر کردہ آیت استخلاف کی تفسیر کی روشنی میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ آیت استخلاف میں مذکور خلافت علی منہاج نبوت ہی خلافت اسلامیہ محمدیہ ہے، جو الہی سلسلہ مجددین کی صورت میں قیامت تک جاری ہے، اور موجودہ مرزائی انتخابی خلیفوں کا یہ دعویٰ کہ ان کی انتخابی خلافت ہی خلافت علی منہاج نبوت ہے صریح طور پر غلط اور بے بنیاد اور افتراء ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیش کردہ تعلیم کے صریح طور پر خلاف ہے۔ بس ثابت ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق موجودہ انتخابی خلافت اور ان کے پیروکار
فاسقین کا گروہ ہے۔ مجھے کچھ احباب کہتے ہوتے ہیں کہ آپ بڑا سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، میں کسی کو فاسق نہیں کہہ سکتا، کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی کو فاسق کہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے والے ہیں ان کو فاسق نہیں کہیں گے تو کیا ان کے گلے میں جا کے ہار ڈالیں گے؟ خلافت علی منہاج نبوت سے مراد ہے خلافت نبوت کے طریق پر، یعنی جس طرح ایک نبی اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر کھڑا ہوتا ہے، اسی طرح مجدد یعنی خلیفہ علی منہاج نبوت بھی اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر کھڑا ہوگا۔ تنخواہ دار ملازموں اور مراعات یافتہ طبقہ پر مشتمل خلافت کمیٹی کے منتخب کردہ انتخابی خلافت کو خلافت علی منہاج نبوت قرار دینا اس زمانہ کا سب سے عظیم دجل ہے۔ احمدیہ انتخابی خلفاء جانتے بوجھتے ہوئے اس دجل کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اے عزیزو اس قدر کیوں ہو گئے ہو بے حیا، اے عزیزو اس قدر کیوں ہو گئے تم بے حیا، کلمہ گو ہو کچھ تو لازم ہے تمہیں خوف خدا۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ خلافت مرزائیہ کا احمدیت سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں۔ مرزائیت کی خاندانی گدی کے قیام کی مختصر تاریخ کچھ یوں ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ کے پہلے جانشین حضرت حکیم نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وضع کردہ طریق انتخاب کے تحت انجمن احمدیہ کے 14 ممبران نے اور اصحاب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے متفقہ طور پر منتخب کیا۔ 1914 میں حضرت حکیم نور الدین کی وفات پر ان کے جانشین کو منتخب کرنے کے سوال پر اصحاب حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں شدید اختلاف پیدا ہوا، اور اس موقع پر مرزا بشیر الدین محمود نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وضع کردہ طریق انتخاب کو اور حضور علیہ السلام کی وصیت کو پس پشت ڈال کر حضرت حکیم نور الدین کے جانشین کی حیثیت سے اپنا انتخاب کروا لیا اور خاندان مرزائیہ کی خلافت کی بنیاد ڈال دی، اور اعلان کر دیا کہ اب ہماری خاندانی خلافت مرزائیہ قیامت تک چلے گی۔ حالانکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے بعد کسی انتخابی خلافت کے قیام کے متعلق ایک لفظ بھی تحریر نہیں فرمایا۔ خاندانی خلافت مرزائیہ اصل میں مرزائی خاندان کی گدی ہے، جس کے پس پردہ مرزا خاندان کا مقصد مذہب کے نام پر مال جمع کرنا اور اپنے لیے مراعات حاصل کرنا ہے۔ اس مرزائیت کے دجل عظیم کا اسلام اور احمدیت سے کچھ واسطہ نہیں۔ خاندانی خلافت مرزائیہ کا بانی مرزا محمود خود بیان کرتا ہے کہ میں مامور من اللہ نہیں، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی منصب عطا نہیں فرمایا۔ ظاہر ہے جو شخص خود اقرار کر رہا ہے کہ مجھے خدا نے کھڑا نہیں کیا، اس پر ایمان لانا تو اپنی عاقبت کو خراب کرنا ہے۔ آیت استخلاف میں تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا الہی وعدہ دیا گیا جو منہاج نبوت پر مبعوث ہونے تھے، مگر اسلامی تاریخ میں خلیفہ کے لفظ کو ملوکوں کے لیے بے دریغ استعمال کیا گیا، جس نے اسلامی تاریخ کا چہرہ مسخ کر کے رکھ دیا۔ ابتدا میں ہی ایک خلیفہ یزید پلید ہوا جس نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو نہایت سفاکی سے شہید کیا اور اہل بیت کی خواتین مبارکہ کی بے حرمتی کی۔ ایک عیاش خلیفہ بغداد مستعصم باللہ تھا جو رات کو اپنے حرم میں داد عیش دیتا تھا اور دن کو اپنی دولت کے انبار گنتا رہتا تھا۔ اس کی رعایا کے فاسق و فاجر مسلمان آپس میں بے مقصد مناظرے کرتے رہتے تھے کہ کوا کھانا حرام ہے یا حلال۔ ایک اور علمی سوال جس پر دن رات بحث و مباحثہ کی محفلیں گرم رہتی تھیں وہ یہ تھا کہ ایک سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں۔ ان فاجر مسلمانوں اور عیاش خلیفہ کو سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سفاک منگول جنگجو ہلاکو خان کو چنا گیا۔ جب ہلاکو خان بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے پیش قدمی کر رہا تھا تب خلیفہ بغداد نے ایک بزرگ کے پاس پیغام بھیجا کہ دعا کریں ہم اس مصیبت سے بچ جائیں۔ اس بزرگ نے جواب دیا
میں جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں آسمان سے ایک ہی آواز آتی ہے، یا ایھا الکفار اقتلوا الفجار، یعنی اے کافرو ان فاسق و فاجر مسلمانوں کو تہ تیغ کر دو۔ چنانچہ ہلاکو خان نے خلافت عباسیہ کی راجدھانی بغداد کی گلیوں کو خون سے لبریز کر دیا اور فاسق و فاجر مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار سجا دیے۔ عیاش خلیفہ مستعصم کو گرفتار کر کے ہلاکو خان کے سامنے پیش کیا گیا۔ منگول نجومیوں نے کہا کہ خلیفہ کا خون زمین پر گرنا بدشگونی کی علامت ہوگی۔ چنانچہ عیاش خلیفہ کو اسی کے عالی شان محل کے سب سے خوبصورت قالین میں لپیٹا گیا اور گھوڑوں کی سمہ سے کچل کچل کر جہنم واصل کر دیا گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، پس اگر تم دنیا کی ذرہ بھی ملونی اپنے اغراض میں رکھتے ہو تو تمہاری تمام عبادتیں عبث ہیں۔ اس صورت میں تم خدا کی پیروی نہیں کرتے بلکہ شیطان کی پیروی کرتے ہو۔ تم ہرگز توقع نہ کرو کہ ایسی حالت میں خدا تمہاری مدد کرے گا، بلکہ تم اس حالت میں زمین کے کیڑے ہو اور تھوڑے ہی دنوں میں تم اس طرح ہلاک کیے جاؤ گے جس طرح کیڑے ہلاک ہوتے ہیں، اور تم میں خدا نہیں ہوگا بلکہ تمہیں ہلاک کر کے خدا خوش ہوگا۔ رسالہ الوصیت روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 308۔ فاسق خلیفوں کی ایک تازہ ترین داستان ہمارے عہد سے تعلق رکھتی ہے۔ اس فاسقانہ مرزائی خلافت کا بانی مبانی مرزا بشیر الدین محمود تھا، جس نے اپنے مقدس باپ کی پاکیزہ تعلیم احمدیت کو خیر بات کہہ کر مرزائیت کی خاندانی گدی کی بنیاد ڈالی۔ اگرچہ مرزا محمود کی رگوں میں اپنے مقدس اور برگزیدہ باپ کا پاکیزہ خون دوڑ رہا تھا، مگر بلم باور کی طرح مرزا محمود آسمان کی طرف اٹھنے کی بجائے زمین کی طرف جھک گیا۔ وہی بلم باور جو ملہم تھا اور خدا کے مقربین میں شامل تھا، مگر شیطان کے پیچھے لگ کر راندہ درگاہ ہو گیا۔ قرآن مجید میں اس کی مثال کتے سے دی گئی ہے، جس کو تم پتھر مارو تب بھی وہ ہانپتا رہتا ہے، اور اگر پتھر نہ بھی مارو تب بھی وہ ہانپتا رہتا ہے۔ مرزا محمود نے مرزائیت کی خاندانی گدی کو دوام بخشنے کے لیے اور معصوم احمدیوں کو دھوکہ دینے کے لیے اسے خلافت علی منہاج نبوت کا نام دے دیا، جو ایک سراسر دجل تھا جو آج تک جاری ہے۔ مرزا محمود ایک شاطر انسان تھا۔ ایک روایت کے مطابق مرزا محمود کی والدہ نے حضرت مرزا محمود کی پیدائش سے پہلے خواب دیکھی کہ ان کے گھر مرزا نظام دین پیدا ہوا ہے۔ مرزا نظام دین حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا چچا زاد تھا اور اپنے بھائیوں مرزا امام دین اور مرزا کمال دین کی طرح اسلام اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا سخت ترین مخالف تھا۔ مرزا امام دین تو کھلم کھلا مخالفت کرتا تھا، مگر مرزا نظام دین انتہائی شاطر تھا اور خود سامنے آنے کی بجائے اپنے بھائیوں کو مخالفت پر اکساتا رہتا تھا۔ یہ محمدی بیگم کا ماموں تھا اور محمدی بیگم کے سلسلہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو پوشیدہ طور پر اپنے خاندان کو خط لکھا تھا تاکہ خانگی معاملات میں کسی کی عزت پر حرف نہ آئے، مگر مرزا نظام دین نے نہ صرف پہلے اس خط کے متن کی تشہیر کی بلکہ بعد میں پورا خط ہی مختلف اخباروں میں شائع کروا دیا۔ چنانچہ مرزا محمود کی والدہ کے خواب میں یہ پیش گوئی مضمر تھی کہ مرزا محمود ایک شاطر دماغ ہوگا اور احمدیت کا بدترین دشمن، جو کہ حرف بحرف پوری ہوئی۔ مرزا محمود کی تحریرات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عیسائی مشرکانہ خلافت سے بہت متاثر تھا اور اپنی مرزائی خلافت بھی اسی ڈگر پر استوار کرنا چاہتا تھا۔ اس امر کا اظہار خلیفہ جی نے اپنی تحریرات میں بھی کیا۔ چنانچہ عیسائی مشرکانہ طرز پر مرزا محمود نے توحید پرستی کی بجائے خلافت پرستی کو فروغ دیا اور اس کے لیے مرزائی خلافتی بچھڑے کو تیار کرنے کے لیے خلافت انتخاب کمیٹی کی تشکیل دی، جس کا بنیادی کام یہ تھا
کہ مرزا خاندان میں محلاتی سازشوں کے نتیجہ میں نامزد یافتہ مرزا خاندان کے کسی فرد کو انتخاب کر کے اعلان کر دیا جائے کہ خدا نے خلیفہ بنا دیا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے تراشا ہوا بت بھلا لگتا ہے، بتگر کو اپنا شاہکار سب سے سوا لگتا ہے، خود ہی بنا کر کہتے ہیں خدا نے بنایا اس کو، رفتہ رفتہ وہی خلیفہ پھر خدا لگتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ مرزا محمود نے اپنی مرزائی خاندانی خلافت کو 1000 سال تک چلانے کے لیے عیسائی مشرکین کی طرح ایک نیا خدا کا تصور ایجاد کیا، جس کے مطابق ایک اپاہج، لاچار، مجبور، گونگا، ہر دم جی حضوری کرنے والا خدا تشکیل دیا گیا، جس کو تمام اختیارات سے معزول کر کے، اس کی مہر نبوت لوٹ کر اور خوب مشقیں کس کر مرزا محمود کی تشکیل کردہ خلافت انتخاب کمیٹی کی خدمت کے لیے ہمیشہ کے لیے دے دیا گیا، تاکہ کمیٹی کے منتخب کردہ خلیفوں کو اپنے دستخطوں سے یہ سرٹیفکیٹ جاری کر سکے کہ خلافت کمیٹی کے بنائے ہوئے خلیفے اصل میں خدا کے بنائے ہوئے ہیں۔ مرزا محمود کا بنایا ہوا خدا پاکستانی صدر ممنون حسین کی طرح ایسا بے بس اور بے وقت ہے کہ اپنی مرضی سے کسی سے کچھ بول بھی نہیں سکتا، نہ کسی کو کوئی عہدہ دے سکتا ہے، نہ ہی کسی کو الہام کرنے کی جرت کر سکتا ہے، سوائے کمیٹی کے منتخب کردہ خلیفہ کے۔ نبوت جاریہ محمدیہ پر قدغن لگانے والے ہیں جھوٹے، انتخابی خلافت 1000 سال تک چلانے والے ہیں جھوٹے، عیسائیوں کی خلافت تو 2000 سال سے ہے جاری، بے دلیل عیسائی گھر جھوٹے ہیں تو مرزائی بھی ہیں جھوٹے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عیسائیوں کے گھڑے ہوئے اس فرضی خدا پر لعنت ڈالی ہے جو ایک عورت کے پیٹ میں 9 مہینہ تک بچہ بن کر رہا اور خون حیض کھاتا رہا اور انسانوں کی طرح ایک گندی راہ سے پیدا ہوا اور پکڑا گیا اور صلیب پر کھینچا گیا۔ اسی طرح آج ہم بھی مرزائیت کے گھڑے ہوئے اس فرضی بے بس، لاچار، مجبور، گونگے اور اپاہج خدا پر 1000 لعنت بھیجتے ہیں، کیونکہ ہمارا خدا وہ خدا ہے جو عرش عظیم کا رب ہے، جو رب قدیر ہے، جو غالب اور حکمت والا ہے، جس کی حکومت ہر لمحہ آسمانوں پر بھی ہے اور زمینوں پر بھی، جو بخشنے پر بھی قادر ہے اور مجرمین کو سزا دینے پر بھی قادر ہے، جو فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی پیغامبر چنتا رہتا ہے اور چنتا رہے گا۔ وہ اب بھی بولتا ہے اور سنتا ہے جیسے پہلے بولتا تھا اور سنتا تھا۔ اس کی تمام صفات ازلی ابدی ہیں، وہ وہی بے مثل ہے جس کا کوئی ثانی نہیں، وہ مجمع ہے تمام صفات کاملہ کا اور مظہر ہے تمام محمد حق کا اور سرچشمہ ہے تمام خوبیوں کا اور جامع ہے تمام طاقتوں کا اور مبدا ہے تمام فیضوں کا اور مرجع ہے ہر ایک شے کا اور مالک ہے ہر ایک ملک کا اور متصف ہے ہر ایک کمال سے اور منزہ ہے ہر ایک عیب اور ذوف سے۔ نادان ہے وہ جو اس کی قدرتوں سے انکار کرے، اندھا ہے وہ جو اس کی عمیق طاقتوں سے بے خبر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا بطور مسیح موعود ایک اہم کام کسر صلیب تھا، اور اپنی اس الہی مشن کی تکمیل آپ نے دلائل قاطعہ اور حجج ساتیہ کے ساتھ عیسائیت کے عقائد کو باطل کرنے سے کیا۔ اسی طرح حضرت عبدالغفار علیہ السلام کا بھی موعود مسیح کی حیثیت سے ایک اہم کام کسر مرزائیت تھا، اور اپنے اس الہی مشن کی تکمیل آپ نے دلائل قاطعہ اور حجج ساتیہ کے ساتھ مرزائی فاسقانہ خلافت کے عقائد کو باطل کرنے سے کیا، اور یہ پاکیزہ مشن ابھی تک جاری ہے۔ آسمان کی طرف اٹھنے کی بجائے زمین کی طرف جھکنے والے بلم باور کا قرآن مجید میں جن الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے، بائن ہی ویسے ہی الفاظ وحی الہی میں مرزا محمود کے لیے بھی استعمال کیے گئے۔
چنانچہ الہام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ ہیں، یموت و یبقی منہ کلاب متعددہ، یہ شخص مرے گا اور اس کے پیچھے کئی کتے کی سیرت رکھنے والے لوگ جو اس کے ہم رنگ ہوں گے باقی رہ جائیں گے۔ پھر الہام ہوا، ہو کلب یموت والا کلب، یعنی وہ ایک کتا ہے اور کتے کے عدد پر مرے گا، یعنی 52 سال میں داخل ہونے سے پہلے ہلاک نہیں ہوگا۔ یہ پیشگوئی مرزا بشیر الدین محمود کے متعلق ہے، کیونکہ اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وضع کردہ طریق انتخاب کو اور حضور علیہ السلام کی وصیت کو پس پشت ڈال کر خود کو حضرت حکیم نور الدین کے جانشین کی حیثیت سے اپنا انتخاب کروا لیا اور جھوٹا دعویٰ مسلم موعود کر کے مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کے افراد کو گمراہ کیا، مجددیت کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے پاک نبی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، اور اپنے 52 سالہ دور ملوکیت کے بعد قطع وطین کی صورت میں اپنے افتراء اللہ کی سزا پانے کے بعد قادیان کا یہ جنسی بھیڑیا دنیا فانی سے رخصت ہوا اور اپنے پیچھے فاسقانہ خلافت کا ظالمانہ نظام ایک قبیح ورثہ کی شکل میں چھوڑ گیا، اور اپنے پیچھے کئی کتے کی سیرت رکھنے والے بھونکنے والے توحید کے منکر لوگ بھی چھوڑ گیا، جو فاسقانہ انتخابی خلافت کی حمد کے ترانے گاتے رہتے ہیں۔ وہ ضال بھی تھا اور مضل بھی۔ ساری جماعت احمدیہ کے معصوم احمدیوں کی گمراہی کا بار اسی کے کاندھوں پر ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اور میں اس جگہ اس بات کا اظہار بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ جس قدر لوگ میرے سلسلہ بیعت میں داخل ہیں وہ سب کے سب ابھی اس بات کے لائق نہیں کہ میں ان کی نسبت کوئی عمدہ رائے ظاہر کر سکوں، بلکہ بعض خشک ٹہنیوں کی طرح نظر آتے ہیں جن کو میرا خداوند جو میرا متولی ہے مجھ سے کاٹ کر جلنے والی لکڑیوں میں پھینک دے گا۔ بعض ایسے بھی ہیں کہ اول ان میں دل سوزی اور اخلاص بھی تھا، مگر اب ان پر سخت قبض وارد ہے اور اخلاص کی سرگرمی اور مریدانہ محبت کی نورانیت باقی نہیں رہی، بلکہ صرف بلم کی طرح مکاریاں باقی رہ گئی ہیں، اور بوسیدہ دانت کی طرح بجوز اس کے کسی کام کے نہیں کہ منہ سے اکھاڑ کر پیروں کے نیچے ڈال دیے جائیں۔ وہ تھک گئے اور ماندہ ہو گئے، اور نابکار دنیا نے اپنے دام تزویر کے نیچے انہیں دبا لیا۔ سو میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ عنقریب مجھ سے کاٹ دیے جائیں گے، بجز اس شخص کے کہ خدا تعالیٰ کا فضل نئے سرے سے اس کا ہاتھ پکڑ لے۔ فتح اسلام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 40۔ یہ مرزائی فاسق خلیفے اگرچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جسمانی اولاد تھے، مگر غیر صالح ہونے کی وجہ سے ان کی ذریت سے علیحدہ ہو گئے اور احمدیت کے بدترین دشمن ثابت ہوئے۔ مرزا محمود کے جانشین مرزا ناصر احمد نے تو انتہائی دیدہ دلیری سے کام لیا اور اعلان کروا دیا کہ جماعت مرزائیہ میں جو بھی مجدد کا نام لے گا وہ منافق سمجھا جائے گا اور اسی کے مطابق اس سے سلوک رکھا جائے گا۔ ایک خطاب میں مرزا ناصر نے بتایا کہ ہم نے ایران میں اپنے لوگ بھیجے جو وہاں سے خوبصورت اور موٹی موٹی جلدوں والی کتابیں لائے، اور ہم نے عرق ریزی سے ان کا مطالعہ کیا، مگر کسی میں بھی مجدد کا کوئی ذکر نہ پایا۔ کسی پیروکار کو یہ کہنے کی جرت نہ ہوئی کہ خلیفہ جی آپ نے بیکار اتنی تقدو کی، اپنے مقدس دادا حضور کی تحریر کردہ کوئی بھی کتاب کھول کر دیکھ لیتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ ہر صدی پر مجدد بھیجنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، اور آپ کے دادا حضور نے تو اپنی حدیث مجددین کو اپنی صداقت کے اولین نشان کے طور پر پیش فرمایا تھا، مگر خلیفہ جی تو سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے اپنے پیروکاروں کو گمراہ کرنا چاہتے تھے، ورنہ ان کی مرزائیت کی خاندانی گدی خطرے میں پڑ جاتی۔ مرزا ناصر نے عیسائیت کی پیروی کرتے ہوئے جماعت مرزائیہ کو یہ نعرہ بھی دیا، محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں، حالانکہ یہ اسلام اور احمدیت کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اس نعرہ کے پیچھے بھی ایک عاجز اور لاچار خدا کا تصور تھا کہ جو مرزائی فاسقین کے سب دجل اور جھوٹ دیکھتا ہے، مگر بے بسی سے دانت نکالتے ہوئے کسی کھسیانی بلی کی طرح ہر دم مسکراتا رہتا ہے۔
مرزا ناصر کے جانشین مرزا طاہر کو بھی حدیث مجددین اپنی بدترین جانی دشمن لگتی تھی۔ جب موعود مسیح ابن مریم، موعود مسلح اور موعود مجدد 15ویں صدی ہجری حضرت عبد الغفار علیہ السلام نے ایک خط میں اپنا دعویٰ مرزا طاہر کے سامنے رکھا تو خلیفہ جی کو اپنی مرزائیت کا سنگھاسن ڈولتا ہوا نظر آیا۔ ان کو محسوس ہوا کہ جس خطرے کی نشاندہی میرے فاسق ابا جان اور میرے فاسق بھائی جان نے کی تھی، آج وہ بنفس نفیس میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اپنی جماعت کو گمراہ کرنے کے لیے اور مجددیت کے خطرہ سے بچنے کے لیے مرزا طاہر نے 27 اگست 1993 میں ایک خطبہ جمعہ میں مجدد کے وجود سے ہی انکار کر دیا۔ اس خطبہ جمعہ میں مرزا طاہر نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصنیف الوصیہ سے اقتباس پڑھ کر سنایا، مگر موضوع کے لحاظ سے اہم ترین آخری فقرہ نہ پڑھا، اور یعنی جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ یہی ڈنڈی مرزا طاہر کے فاسق اور مفتری اللہ ابا جی مرزا محمود نے بھی ماری تھی۔ یعنی اس فاسق مرزا خاندان کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ فقرہ پڑھ کر ان مرزائی فاسق خلیفوں کے سینوں پر کیسے کیسے زہریلے سانپ لوٹ جاتے ہوں گے، اس کا تصور بھی محال ہے۔ اگر ان انتخابی خلیفوں کے بس میں ہوتا تو رسالہ الوصیت میں یہ فقرہ نوچ کر پھینک دیتے، مگر مجبور ہیں، بس یہی کر سکتے ہیں کہ جماعت مرزائیہ کے معصوم اسیر احمدیوں کو اپنی بے بنیاد اور جھوٹی تعویلوں کے سہارے دھوکے کی نیند سلائے رکھیں، مگر اب ایسا ممکن نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے موعود مرسل کے ذریعے ان فاسق مرزائی خلیفوں کے دجل کو تشت از بام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور وہ وقت اب دور نہیں جب نوح ثانی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی قوم کی ان مرزائی فاسق فرعونوں کی اسیری سے رستگاری ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ باب نبوت فضل باری سے کھلا ہے لوگو، باب نبوت فضل باری سے کھلا ہے لوگو، اٹھی توحید کی پھر ایک صدا ہے لوگو، روزنے زنداں سے جھانک کر دیکھو تو، روزنے زنداں سے، میرے پیارے احمدی بھائیوں، روزنے زنداں سے جھانک کر دیکھو تو رستگاری کے لیے ذکی ایک آ پہنچا ہے لوگو۔ اسی خطبہ میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر فاسق مرزائی خلیفہ مرزا طاہر نے آیت استخلاف کا انکار کرتے ہوئے اور حدیث مجددین کا انکار کرتے ہوئے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پاکیزہ تعلیم احمدیت سے باکلی انحراف کرتے ہوئے جماعت مرزائیہ کے فاسق پیروکاروں کو یہ نوید سنائی کہ اب تمہاری نسلوں کی نسلیں مرتی رہیں گی، مگر خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مجدد نہیں آئے گا، اور اب مرزائی انتخابی خلافت ہی 1000 سال تک چلے گی، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ موجودہ مرزائی فاسق خلیفہ مرزا مسرور نے تو بے شرمی کی ساری حدود پھلانگ ڈالی اور یہ اعلان کر دیا کہ مجدد کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ خلیفہ جی نے کمال دیدہ دلیری سے یہ بھی اقرار کر لیا کہ مرزائی فاسق خلیفہ کا انتخاب بھی اسرائی مشرکانہ خلیفہ پوپ کی طرح ہوتا ہے، مگر دھوئیں کے بغیر۔ حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں مفتری خلیفوں کے انتخاب کے بعد دھواں ضرور نکلتا ہے۔ پوپ کے انتخاب پر دھواں عمارت کی چمنی سے نکلتا ہے، اور مرزائی خلیفہ کے انتخاب کے بعد دھواں بے شمار چندوں کے بوجھ سے دبے اور کبھی نہ ختم ہونے والے نذرانوں کے بوجھ سے پستے ہوئے بیچارے معصوم اسیر احمدیوں کے نتنوں سے نکلتا ہے۔ مرزائی فاسق خلیفے اتنے جھوٹ بول چکے ہیں کہ ان کو اپنے دجل اور بولے ہوئے جھوٹ بھی یاد نہیں رہتے۔ مرزا بشیر الدین محمود نے اپنی اکثر تحریرات میں حدیث مجددین کے حوالہ سے مجدد کے ہر صدی پر آنے کا اقرار کیا ہے۔ مثال کے طور پر اپنی تصنیف سیر روحانی میں لکھا کہ قرآن مجید میں جس شہاب مبین کا ذکر ہے وہ وقت کا نبی اور مجدد ہوتا ہے، جو ہر صدی پر مبعوث ہو کر دین کو تمام رخنہ اندازیوں سے پاک کر دیتا ہے۔ مگر جھوٹا دعویٰ مسلم موعود کرنے کے بعد خلیفہ جی مکر گئے اور کہنا شروع کر دیا کہ انتخابی خلیفہ کے ہوتے ہوئے مجدد کی بھلا کیا ضرورت ہے۔
اسی طرح مرزا طاہر احمد تمام عمر اپنے فاسق باپ کے جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کا دلیری سے دفاع کرتا رہا، مگر سن 2000 کے جلسہ کے اختتامی خطاب میں لوگوں سے رو رو کر التجا کرتا رہا کہ میرے لیے دعا کرو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس روحانی موعود کی پیشگوئی کی ہے اللہ تعالیٰ مجھے ہی وہ بنا دے۔ ہر منصب کو حاصل کرنے کی ہوس میں خلیفہ جی اس وقت بھول گئے کہ جس منصب کو حاصل کرنے کے لیے وہ اتنے بے چین و بے قرار ہیں اس پر تو ان کے فاسق ابا جی نے بہت پہلے سے غاصبانہ قبضہ جما رکھا ہے۔ سچ ہے، مامور زمانہ کا انکار کرنے والے کی عقل گھاس چرنے کے لیے بہت دور تک چلی جاتی ہے۔ موعود مسیح ابن مریم، موعود مسلح اور موعود مجدد حضرت عبدالغفار علیہ السلام نے مرزائی فاسق خلیفہ مرزا مسرور کو مباہلہ کا چیلنج دیا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت نمائی سے واضح طور پر دکھا دے کہ کون اپنے دعویٰ میں صادق ہے اور کون کاذب۔ خدا کا شیر تو کھلے میدان میں للکار رہا ہے، مگر اب تک اللہ تعالیٰ کے شیر کی بلند للکار مرزائی فاسقانہ خلافت کے کسر کے در و دیوار لرزا رہی ہے، مگر مرزائی فاسق خلیفہ مرزا مسرور کی اللہ تعالیٰ کے شیر کی بلند للکار سن کر سٹی گم ہو گئی۔ فاسق مرزائی خلیفہ نے بزدلی دکھائی اور مقابلہ سے بھاگ گیا، کیونکہ جانتا تھا کہ ہم نے تو خود اپنے لاچار اور اپاہج خدا کی مشقیں کس کر اس بیچارے کو اندھیری کوٹری میں قید کر رکھا ہے، بھلا وہ ہماری مدد کو کیسے آئے گا۔ آزمائش کے لیے کوئی نہ آیا ہر چند، ہر مخالف کو مقابل پہ بلایا ہم نے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میں ہر روز اس بات کے لیے چشم پر آب ہوں کہ کوئی میدان میں نکلے اور منہاج نبوت پر مجھ سے فیصلہ کرنا چاہے، پھر دیکھے کہ خدا کس کے ساتھ ہے، مگر میدان میں نکلنا کسی مخنث کا کام نہیں۔ روحانی خزائن جلد 17 40 نمبر 3۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مقابلے سے بھاگنے والا مخنث یعنی ہیجڑا ہوتا ہے، اس لیے ہم مرزا مسرور مفرور کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کے عین مطابق فاسق بھی کہیں گے اور ہیجڑا بھی کہیں گے، اور اس میں ہم بالکل حق پہ جانب ہیں۔ جیسا کہ میں نے اپنی تقریر کے آغاز میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تحریرات کے حوالوں سے ثابت کیا ہے کہ خلافت محمدیہ اسلامیہ ہی دائمی روحانی خلافت ہے جو سلسلہ مجددین کی صورت میں قیامت تک جاری ہے، اور یہ خلافت علی منہاج نبوت ہے۔ ایک جھوٹ اور دجل کے طور پر سب سے پہلے مرزا محمود نے اس مرزائی انتخابی خلافت کو ناجائز طور پر خلافت علی منہاج نبوت کہنا شروع کیا، پھر اس کے بعد فاسق جانشین خلیفوں نے بھی یہ تکرار جاری رکھی، اور آج بھی وقفہ سے جماعت مرزائیہ کے ٹی وی پر یہ آیت استخلاف کی تلاوت کی جاتی ہے تاکہ ایک مسلسل جھوٹ بول کر معصوم احمدیوں کو دھوکے میں رکھا جا سکے۔ یہ مرزائی خلیفے سفید جھوٹ شاید اس لیے بولتے رہتے ہیں کہ ان کی سفید داڑھی اور سفید پگڑی کے ساتھ سفید جھوٹ بہت میچ کرتا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ مرزائی خلیفے اور ان کے علماء ایک بدترین مخلوق ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور مسیح کے نام پر معصوم لوگوں کو گمراہ کیا، اپنی خاندانی انتخابی خلافت کو خلافت علی منہاج نبوت کہنے کا سری دجل کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ہزار ہزار لعنتیں ہوں ان بدبخت مردود اور اللہ تعالیٰ اور توحید کے دشمن نام نہاد خلیفوں پر۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہم ان جھوٹوں اور دجالوں پر لعنتیں بھیجتے رہیں گے اور ان خبیثوں کے دجل بے نقاب کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہی وہ کام ہے جس کے لیے ہمیں رب قدیر نے اپنی سنت قدیمہ کے مطابق کھڑا فرمایا ہے۔ شاعر احمدیت رشید کیسرانی صاحب نے ایک نظم لکھی تھی جو ایکچولی انہوں نے منکرین مسیح موعود علیہ السلام کے لیے لکھی تھی، لیکن آج یہ خلافت مرزائیہ جماعت مرزائیہ کے لوگ بھی اسی
جگہ پہنچ چکے ہیں، اور یہ نظم ان کے بد عقیدہ کی خوب ترجمانی کرتی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ یہ ہم اس کو آپ ایسے سوچیں کہ ہم کہہ رہے ہیں، جماعت احمدیہ اصلاح پسند ان مرزائی خلافت کے پیروکاروں سے کہہ رہے ہیں، بشارتوں کی نوید ہم ہیں، محبتوں کے نقیب ہم ہیں، راہ طلب میں نگار یکتا سے دور تم ہو، قریب ہم ہیں، تمہاری نبضیں ہمارے دم سے جواز ڈھونڈیں گے زندگی کا، کہ لکھنے والے نے لکھ دیا ہے، مریض تم ہو، طبیب ہم ہیں، ہم ہی ہے روشن رتوں کا حاصل، تم اپنی آلائشوں کا ثمرہ، خدائے تقویم کی نظر میں کثیف تم ہو، نجیب ہم ہیں، حریم جانا کو سانے والے تمام رستے ہم ہی نے کھولے۔ مرزا صاحب تو کہہ رہے ہیں اب ہماری مرزائی خلافت قیامت تک چلے گی، سارے رستے بند ہیں، حریم جانا کو جانے والے تمام رستے ہم ہی نے کھولے، تم ہی تھے پہرا بٹھانے والے، غنیم تم ہو، حبیب ہم ہیں۔ اور اس کو آخری شعر ہے کہ اس کو تھوڑا سا میں نے تبدیل کیا ہے، تمہارا شیوا خلیفہ پرستی، ہمارا مسلک خدا پرستی، تمہارا شیوا خلیفہ پرستی، ہمارا مسلک خدا پرستی، معاملات دل و نظر میں عجیب تم ہو، عجیب ہم ہیں۔ نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت۔ مگر اے مرزائی فاسقین، اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم تم پر لعنت بھیجنے میں حق بجانب نہیں، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم حق پر ہو اور خدا تعالیٰ کی پسندیدہ قوم ہو، تو آؤ اور اپنی اس مرزائی انتخابی خلافت کی صداقت کو قرآن مجید کی اس عظیم آیت کریمہ کی روشنی میں ثابت کرو، جو امر خلافت کو ثابت کرنے کے لیے دلیل ناطق بھی ہے اور شمشیر برہ بھی ہے۔ لیکن تم فاسقین قیامت تک یہ کام نہیں کر سکتے۔ آج ہمارا مولا رب قدیر ہماری پشت پر کھڑا ہے، نیز اللہ تعالیٰ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور محمدی مسیح کی آج ہمیں حمایت حاصل ہے، اور تم منکرین اس پاک در سے راندے گئے ہو، کیونکہ تم نے اپنی خاندانی گدی کو قیامت تک چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا انکار کر دیا، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے منہ موڑ لیا، اور محمدی مسیح کی تعلیم سے ناطہ توڑ لیا، اور پھر افتراء عظیم یہ کیا کہ اپنی مرزائی خاندانی گدی کو خلافت علی منہاج نبوت کا نام دے کر معصوم احمدیوں کو دھوکہ دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، بدبخت ہے وہ انسان جو افطرا کر کے اپنے مالک کو ناراض کرے، اور سخت بد نصیب ہے وہ شخص کہ ایک مجرمانہ کام کر کے ساری عمر کی نیکیاں برباد کر دیوے۔ اور یاد رکھو، اگر کوئی میرے لیے کسی قسم کا خدائے تعالیٰ پر افترا کرے گا اور کوئی خواب یا کوئی الہام یا کشف میرے خوش کرنے کے لیے مشہور کر دے گا، تو میں اس کو کتوں سے بدتر سمجھتا ہوں اور سوروں سے ناپاک تر سمجھتا ہوں، اور دونوں جہانوں میں اس سے بیدار ہوں، کیونکہ اس نے ذلیل خلق کے لیے اپنے عزیز مولا کو جھوٹ بول کر ناراض کر دیا۔ اگر ہم بے باک ہو جائیں اور خدائے تعالیٰ کے سامنے افتراؤں سے نہ ڈریں، تو ہزارہا درجے ہم سے کتے اور سور اچھے ہیں۔ نشان آسمانی روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 362۔ ہمارے لاہور میں تو دودھ دہی بیچنے والے کو خلیفہ کہا جاتا ہے، مگر دودھ دہی کا کاروبار کرنے والے وہ خلیفے ان مرزائی فاسق خلیفوں سے ہزارہا درجہ بہتر ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے جیسے کبھی فعل کے مرتکب نہیں ہوئے۔ یہ مرزائی فاسق خلیفے اور ان کے فاسق پیروکار ایسے بدبخت ہیں کہ ان مرزائی فاسقین نے اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ گستاخی یہ کہہ کر کی کہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ یہ غلطی تھی کہ آیت استخلاف میں
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا وعدہ دے دیا، حالانکہ یہ وعدہ مرزائی خلیفوں کے بارے میں تھا۔ سورہ نساء کی آیت میں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کو قیامت تک کے لیے الہی انعامات کا وعدہ دے دیا، حالانکہ مرزائی انتخابی خلافت نے 1000 سال تک چلنا تھا، اور ان مرزائی فاسق خلیفوں کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے نہیں بلکہ جماعت مرزائیہ کے تنخواہ دار ملازمین پر مشتمل خلافت کمیٹی نے کرنا تھا۔ گویا اللہ تعالیٰ کو مسلح کا انتخاب کرنے سے بھی ان بدبخت مرزائیوں نے محروم کرنا چاہا۔ ان مرزائی فاسقین نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی یہ کہہ کر کی کہ حدیث مجددین جھوٹی ہے۔ مرزائی فاسق خلیفہ تو مجدد سے بھی بڑا ہوتا ہے، اس لیے مجددین کی اب کوئی ضرورت نہیں۔ ان مرزائی فاسقین نے امام آخر الزماں حضرت غلام احمد علیہ السلام کی شان میں گستاخی یہ کہہ کر کی کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی یہ غلطی تھی کہ انہوں نے آیت استخلاف کی تفسیر کرتے ہوئے تحریر کر دیا کہ آیت استخلاف میں خلافت محمدیہ اسلامیہ کا وعدہ فرمایا گیا ہے، جس کے وہ خود 13ویں خلیفہ ہیں۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنی تصنیف حقیقت الوحی میں اپنی صداقت کے اول نشان کے طور پر حدیث مجددین کو پیش فرمایا۔ یہ بھی ان مرزائی فاسقین کے مطابق حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی غلطی تھی۔ اپنی تحریرات میں جا بجا آپ نے سلسلہ مجددین کے قیامت تک جاری رہنے کا ارشاد فرمایا اور سلسلہ مجددین کو اسلام کے زندہ مذہب ہونے کے ثبوت کے طور پر پیش کیا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے ثبوت کے طور پر پیش فرمایا، اور اپنی وفات سے 20 گھنٹے پہلے تک آپ علیہ السلام نے مجددین کی ضرورت پر زور دیا۔ ان مرزائی فاسقین کے مطابق یہ تمام تحریرات حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی اغلاط تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہزار لعنتیں ہوں ان جھوٹے مرزائی فاسق خلیفوں اور ان کے فاسق پیروکار نام نہاد علماء پر، جو سری جھوٹ سے معصوم احمدیوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ جبل توحید سے جب ٹکرائے گی یہ مصنوعی خلافت، ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گی یہ مصنوعی خلافت۔ دلوں میں ایستادہ بت پھر ہوں گے پاش پاش، برسر عام اب رسوا ہوگی یہ مصنوعی خلافت انشاءاللہ تعالی۔ آخر میں رب قدیر کے حضور عاجزانہ التجا پیش کرتا ہوں، اے ہمارے رب قدیر، اگر تو دیکھتا ہے کہ ہم اصلاح پسندی کے نام پر تیرے بندوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور تیری توحید اور تیرے فرشتوں اور تیرے انبیاء کے دشمن ہیں، اور ہمارا مذموم مقصد اصلاح پسندی کے بھیس میں فساد پھیلانا ہے اور مخلوق خدا کو تیرے پاک نام سے دور کرنا ہے، اور اگر تو دیکھتا ہے کہ ہم تیری پاک اور بلند ذات سے محبت کا ڈھونگ کر رہے ہیں اور اصل میں شیطان مردود کے چیلے ہیں اور توحید پرستی کے نام پر نفس پرستی کر رہے ہیں اور تیری مخلوق کو دین سے برگشتہ کر رہے ہیں اور روحانیت کا لبادہ اوڑھ کر دنیاوی مال و متاع کا حصول ہمارا نصب العین ہے، اور ہم مکاری سے ناجائز طور پر لوگوں کا مال ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، تو اے ہمارے رب قدیر ہم پر آگ برسا اور ہمارے مذموم ارادوں کو بری طرح ناکام کر دے اور ہمیں ملیہ میٹ کر دے اور ہمیں پارا پارا کر دے اور ہماری خاک اڑا دے اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہمیں نشان عبرت بنا دے۔ لیکن ہمارے مالک، اگر تو دیکھتا ہے کہ ہمارے دل تیری اور صرف تیری توحید کی خالص محبت میں دھڑکتے ہیں، اگر تو دیکھتا ہے کہ ہم تیری پاک اور بلند ذات سے اور تیرے فرشتوں سے اور تیرے انبیاء سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں اور ہمارا اولین مقصد توحید خالص کا قیام ہے، تو اپنی جناب سے ہماری مدد فرما اور سعید روحوں کے دل ہماری طرف پھیر دے، تاہم اس انتخابی خلافتی دجل کو اور خلافت پرستی کو جڑ سے اکاڑ پھینکیں، تا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی احمدیت کی تعلیم کو دنیا میں پھیلائیں اور مرزائیت کی خاندانی گدی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے۔ اے ہمارے مالک دو جہاں، تو ایسا ہی کر
کہ تو ہر امر پر قادر ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی المسیح الموعود وآلہ واصحابہ اجمعین۔